الرحمن الرحیم. ہم قرآن مجید مسلمان سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے 2 ایپیسوڈز میں ایک وجہ نقطہ جو میرے نزدیک اس کا باعث بنتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، ان کو میں نے بیان کیا. پہلے میں نے ثواب کے غلط نظریے کی وجہ سے قرآن کو پڑھنے میں جو رکاوٹ ہے اس کو بیان کیا تھا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت نہیں ہو پائی، قرآن کا سٹائل وہ نہیں سمجھ پائے، جس کی وجہ سے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو دوری محسوس ہوتی ہے. آج میں جس نقطے کو بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا پہلے سے مانا ہوا تصور، دینی تصور، وہ چیلنج ہو جائے گا. یعنی قرآن کو پڑھتے پڑھتے ان کو کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ جو بات وہ اب تک مانتے چلے آ رہے ہیں وہ غلط ہے. چنانچہ اس معاملے میں اگرچہ کہ بہت سے مختلف کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، لیکن 2 بڑی کیٹیگریز وہ ہیں کہ جن میں سے ایک کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں، یعنی وہ روایتی مذہبی لوگ ہیں. مذہب، دین کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ مذہبی لوگوں کی حیثیت سے سمجھے جانے جاتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین کے اور جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو حد الامکان پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان کو ان کے شکل و صورت سے، آپ ان کو ان کے لباس سے، ان کی بات چیت سے محسوس کریں گے کہ وہ بہت اچھے مسلمان ہیں. لیکن وہ یہ پالیسی طے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنا. ان کے علماء ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ قرآن مجید آپ سمجھ کر نہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھنا ہے تو پھر ہم سے سمجھیں، یعنی علماء سے، جو وہ ان کو سمجھائیں اس طرح سے وہ قرآن کو سمجھیں. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا سا آپ کہیے کہ آزاد فکر ہے، یا شاید بہتر طریقے سے ان کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگرچہ کہ دین کے ساتھ ایک جذباتی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ خیال ہے کہ جتنا ہمارا تعلق ہے وہ بہت کافی ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم قرآن مجید کے بارے میں زیادہ سیریس ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے احکام سامنے آ جائیں جن پر عمل تو ہم نے کرنا نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھ کر جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو خواہ گناہ گار ہوں. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بغیر سمجھ کے پڑھیں، ثواب حاصل کریں اپنے لیے بھی اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے. تو پہلا جو گروہ ہے اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کروں گا کہ جن کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے تو جو ہمارا پہلے سے ایک دینی نظریہ بنا ہوا ہے وہ متاثر ہو جائے گا، اور وہ جو دینی نظریہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اسی کو ہم صحیح دین سمجھتے ہیں. اور قرآن کو پڑھ کر چنانچہ ہم، اور یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم گمراہ ہو جائیں. بلکہ وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وہ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ بہت سے ایسے گروہ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور گمراہ ہو گئے. انہوں نے قرآن کے علاوہ سب چیزوں کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، سنت کا انکار کر دیا. تو دیکھیے، قرآن کو پڑھنا بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے مفید ہوتا،
وہ ان کے لیے الٹا نقصان دہ ہو گیا. چنانچہ وہ اس بات کو باقاعدہ ایک پالیسی بنائے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، کم سے کم ان کے عام لوگ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں گے کہ اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس پر اعتراض ہی اعتراض ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کو بغیر سمجھ کر پڑھنا گویا کہ یہ اعلان ہے پڑھنے والے کی طرف سے، اگرچہ کہ وہ اکثر بیچارہ خود سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال عملاً اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے لیے کم از کم یہ ہدایت کی کتاب براہ راست نہیں. میں ہدایت کہیں اور سے لیتا ہوں. میں جن سے ہدایت لیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس سے ہدایت لیتے ہوں، ویسے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس قرآن سے ہدایت نہیں لیتے. لیکن لوگ قرآن مجید کو جب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھیں گے تو نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. اصل میں ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے نظریات پر ان کو ٹوکے گا، ان کی اصلاح کرے گا. لیکن یہ کہ گمراہ ہوں گے نہیں، گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آئیں گے. یعنی میں، آپ یا کوئی بھی انسان جو مذہبی نظریات رکھتا ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہم نے دوسرے انسانوں سے دین سیکھا، اس میں بہت کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو صحیح ہیں اور بہت کچھ ایسی بھی ہیں جو غلط ہیں. تو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن سے معلوم، اس لیے کہ قرآن الفرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ میزان ہے، اس پر رکھ کر تول کر معلوم ہوگا کہ کسی بات، کسی نظریے کا کتنا وزن ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ لوگوں کے مذہبی اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے آئی. آپ کہیں گے کہ لیکن پھر ایک عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کو تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا. عام آدمی جتنا قرآن سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ترجمے کے ذریعے سے اپنی امکانی حد تک غور و فکر کرنا چاہیے، اور علماء جو بات کہہ رہے ہیں ان میں اس بات کو ماننا چاہیے کہ جو قرآن کے قریب ترین نظر آتی ہے. یعنی ہم عام لوگ ہیں، لیکن ہم عام لوگ بھی خواص کے درمیان فرق کریں گے نا کہ کس کی بات ہم نے سننی ہے، یا ہمارے نزدیک کس کی کون سی بات صحیح ہے. اس لیے کہ سارے گروہ اپنے اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے، اور سب دین کو بظاہر جاننے والے ہیں. اس میں کسوٹی اور فرق کرنے کی اگر کوئی سورس ہے تو وہ قرآن ہے. اور اس وجہ سے قرآن مجید کو کسی صورت بھی پڑھے بغیر اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، سمجھے بغیر اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا. اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے ان کو کہ جو فاسق ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو خدا کے بتائے ہوئے فطرت کے راستے سے انحراف کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنے اندر کی انسانیت کو زندہ رکھا ہوا ہے تو قرآن مجید آپ کو وہ روشنی دکھائے گا کہ جس روشنی کو پانے کے بعد پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ علماء میں جو اختلافات ہیں ان میں کس اختلاف میں کس عالم کی بات صحیح ہے. اور آپ قرآن پڑھتے رہیں گے اور ان کے درمیان اختلافات میں صحیح اوپینین فارم کرتے رہیں گے. دوسرا جو گروہ ہے جن کو میں نے کہا کہ ان کی اسلام کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں دین بھی نبھانا ہے اور دنیا بھی نبھانی ہے. عام طور پر ان کے ہاں یہ جملہ بہت سنا جاتا ہے کہ دین اور دنیا میں ایک توازن ہونا چاہیے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا میں توازن کیسے پیدا ہو، اور وہ کون سا توازن ہے کہ جو صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ وہی توازن صحیح ہے
کہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اور قرآن مجید نے توازن قائم کیا ہے دنیا اور آخرت کے کنسیڈریشنز، اس کے جو مختلف تقاضے ہیں ان کے درمیان. یہ سوچ کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم پھر اپنے موجودہ نظریات پر قائم نہیں رہ سکیں گے، یا جیسے کہ طرز زندگی ہم نے ابھی اختیار کیا ہوا ہے وہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پریشانی کیا ہے؟ یعنی آپ کو اپنی موجودہ زندگی کا جو طور طریقہ ہے، لائف سٹائل ہے، جو آپ کی پسند ناپسند ہے، اس کو اگر آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ یعنی آپ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اور اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور باتوں کو آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن مجید کی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ بات کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اختیار کر کے ہماری دنیا کی زندگی متاثر ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی کمی آ جائے گی کہ جو ناقابل برداشت ہے، یہ بات اصل میں اللہ کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ سوء ظن ہے، بدظنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، آپ کو وہ راستہ بتائے جس راستے پر چل کے آپ کی زندگی غیر ضروری طور پہ مشکل ہو جائے؟ یہ ہمارے ہاں کچھ مذہب کا ایک کہیے صوفیانہ تصور ہے، جس میں کہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے مذہب اختیار کیا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی، بس الگ کہیں کمرے میں بیٹھ کے، کہیں مسجد میں جا کے، کہیں کسی غار میں جگہ لے کے اللہ اللہ کرنا ہوگا. نہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام آپ کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے. وہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو قابل عمل ہے، یعنی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے زندگی ناممکن ہو جائے گی. اور بس ایک میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب قرآن کو آپ پڑھیں گے اور قرآن مجید میں آپ کو کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے تقاضے ملیں گے جن کو آپ ابھی مشکل سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو بس یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا. نہیں، صرف یہ معلوم نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے اس کی حکمت اور مصلحت بھی آپ کو معلوم ہوگا. اس کو جان کر اللہ کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی آپ کو ملے گا. اور جن چیزوں سے رکنا ہے، بچنا ہے، یہ معلوم ہوگا کہ ان سے کیوں بچنا ہے. ان کی برائی، ان کی خرابی، اس سے آپ آگاہ ہوں گے، اور برائیوں سے بچنے کا حوصلہ بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. تو چنانچہ میں آج کے اس نشست میں نے یہ بات کہی کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بدقسمتی سے قرآن مجید کو سمجھ کر اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے خیال میں اگر انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو ان کے نظریات اور ان کی زندگی کا طریقہ چیلنج ہو جائے گا. میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن مجید کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ چیلنج کرے، اس لیے کہ ہم کو قرآن، اللہ کی کتاب کے آگے سرنڈر کرنا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تبھی ہم اصل میں قرآن مجید کو اور اللہ کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح سے مانیں گے. اور جب آپ صحیح طرح سے ہم مانیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح اور غلط میں فرق بھی آہستہ آہستہ ہمارے سامنے نمایاں کرے گا، اور ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے گا کہ ہم صحیح کو اختیار کریں اور غلط کو چھوڑ دیں، اور ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا. قرآن مجید نے خود بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور قرآن مجید
یہ اللہ کا ذکر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اب آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. آپ نے سر ہم نے پچھلی دو نشستیں اور آج کی نشست میں جہاں بات کی وہ الٹیمیٹ گول ہدایت نظر آتی ہے کہ ہدایت ہی قرآن سے ہم حاصل کریں گے. سر اب ہدایت کو لے کر میرا یہ سوال ہے کہ اب ہدایت واضح ہونی چاہیے نا کہ آپ کے لیے ہدایت بھی وہی چیز ہے، میرے لیے بھی وہی چیز ہے. اب آپ نے جو ٹریڈیشنل لوگوں کی بات کی، ان کے نزدیک جو ہدایت کی بات ہم اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ آتا ہے، ان کو کوئی چیز درپیش آتی ہے تو وہ قرآن کی فلاں فلاں صورت پکڑتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں بغیر ترجمے کے، اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری وہ مراد پوری ہو گئی یا ہماری وہ کام ہمارا نکل گیا. مطلب کہ ان کے لیے سمجھ ہے تو ان کی ہدایت یہی ہے کہ انہیں وہ پڑھا، ان کی وہ مشکل، ان کی وہ چیز حل ہو گئی اور انہوں نے قرآن کو رکھ دیا. تو سر پھر یہ کون لائن ڈرا کرے گا کہ آپ اگر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں آپ کی ہو رہی ہیں تو یہ ہم قرآن کا مقصد ہی یہ تھا، یا قرآن کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ ہم اسے پڑھیں اور اس سے پھر ہم اپنی ہدایت اور اپنی زندگیاں بہتر کریں. ان کی زندگیاں تو بہتر ہو رہی ہیں ٹریڈیشنل لوگوں کی، کیسے کہ ان کے وہ معاملات اور ان کی وہ چیزیں پڑھ کر ٹھیک ہو رہی ہیں، اور ان وہ بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹھیک اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اب ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھیں گے؟ دونوں ویوز کو، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور ان کا ویو یہ ہے، تو ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، جو آپ نے مثال دی ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کی مثال دی ان کا مسئلہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کچھ دنیاوی مسئلے حل کرنے. کہیں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کاروبار میں برکت پانی ہے، کسی بیمار کی بیماری کو دور کرنا ہے، یا شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، تو قرآن سے فال نکالا، قرآن کو کھولا، جہاں سے بھی صفحہ ملا آپ کو، آیت پڑھی، آپ نے کہا یہ مسئلے کا حل. دیکھیں، یہ قرآن مجید سے اس طرح سے استفادہ کرنا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ ناجائز حرام ہے، لیکن یہ قرآن کا اصل مقصد ہے ہی نہیں. یعنی کسی کو قرآن مجید سے اس طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ضرور فائدہ حاصل کرے، لیکن قرآن مجید آیا ہے ہدایت کی. اور آپ نے پوچھا ہدایت کیا ہے؟ ہدایت جو بھی ہے وہ انسان کی عقل میں آئے اور اس کے ذریعے سے اس کی شخصیت کو متاثر کرے گی. یہ بات خود قرآن کہتا ہے. یعنی قرآن مجید نے بار بار عقل کو استعمال کر کے، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھنے، اس کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. اب میں آپ کے سوال کے ایک دوسرے پہلو کو، امکان کو لیتا ہوں کہ علماء سب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود اس لیے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو اپنی الٹیمیٹ سورس، جو سب سے اہم سورس جس کی روشنی میں باقی سورسز کو دیکھا جائے، وہ اس کو عملاً اختیار نہیں کرتے. میں یہ کہتے ہوئے جھجکا کہ عملاً وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکلی اس کو ایسی حیثیت نہیں دیتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی حدیث کی بنیاد پر دین کو جانتا ہے، کوئی بزرگوں کی اوپینینز اور فقہ کی بنیاد پر دین کو جانتا ہے، کوئی بزرگوں، صوفیاء، اولیاء اللہ کے قصوں اور ان کے ارشادات کی روشنی میں جانتا ہے. سو قرآن کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن قرآن مجید کو قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھنے میں جو طریقہ ہونا چاہیے وہ اس کو اختیار نہیں کرتے. میں بھائی ایک نقطہ اور میں بیان کر لوں جو میں نے اپنی گفتگو میں کیا تھا، جو یہاں فٹ ہو رہا ہے اور میں وہاں مس کر گیا.
یہ جو لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن انہوں نے پڑھا اور گمراہ ہو گئے. دیکھیں جی، گمراہ کوئی ہوا یا نہیں ہوا یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان سے اختلاف، مجھے بھی اختلاف کہ مثال کے طور پر وہ سنت کو نہیں مانتے. اب اس کی وجہ بھی قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھنا. جب ہم قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے اور پہلے سے کوئی نظریہ نہیں رکھیں تو قرآن خود آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی قرآن ہی کی طرح دین کی اصل سورس کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے. باقی احادیث اور تاریخ وہ جو کچھ بھی ہیں ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں مانا جائے گا. وہاں بھی یہ غلطی ہوئی کہ سنت، حدیث سب کو ریجیکٹ کرنے کے جذبے کے تحت قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد قرآن کو ایسے معنی پہنانے شروع کر دیے کہ جو کسی صورت بھی قرآن بیان نہیں کرتا. جی عائشہ صاحب، آپ سوال کیجیے. سر میں ابھی ہم نے 2 کیٹیگریز کو ڈسکس کیا، ایک ٹریڈیشنل اور دوسری تھوڑے لبرل سمجھ لیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو اس میں قرآن پاک میں یہ جو ہمارے پہلے والی کیٹیگری ہے، یہ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عقل کو استعمال کرو، اولو الالباب. تو وہ پھر اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ ان کی نظر میں اس کی کیا، مجھے یہ ہمیشہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگ پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ اہل عقل کے لیے، تو عقل تو اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے، تو پھر ہم کیوں اس پہ پردے بٹھائیں، ہم کیوں اس کو روکیں اور وہ کیوں اس کو کرتے ہیں کہ مت سمجھیں؟ یہ مجھے آج تک بات سمجھ نہیں آئی سر. دیکھیے ویسے تو خیر یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، ان سے بنتا ہے کہ جو یہ رائے رکھتے ہیں، لیکن چلیے میں ان کی نقطۂ نظر کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ایک تو یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں عقل کو استعمال اگر آپ کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے خود سے، تو قرآن تو خود ہی کہتا ہے کہ وہ بعضوں کو گمراہ کرتا ہے، بعضوں کو ہدایت دیتا ہے. آپ اس آیت کا مطلب جو بھی سمجھیں، وہ تو اس کو پیش کرتے ہیں بڑے زوردار طریقے سے کہ دیکھیں قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری عقل محدود ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات متشابہات ہیں. اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ متشابہات آیات کون سی ہیں اور محکمات کون سی ہیں؟ آپ اپنی عقل کو غلط طرف استعمال کرنے لگیں تو آپ ٹھوکریں کھائیں گے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اہل علم کی رہنمائی میں قرآن کو سمجھیں تو آپ کو عقل کے استعمال کا بھی ایک دائرہ مل جائے گا. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے تو بالکل شروع میں کچھ باتیں ایسی کر دیں کہ جس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کو بہت زیادہ عقل کے ساتھ نہیں پڑھنا. مثال کے طور پر ایک تو مثال میں پہلے دے چکا ہوں، جو کہتے ہیں بالکل شروع ہی میں الف لام میم آ گیا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور اس کو بالکل شروع میں لانے کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا یہ ثواب اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر شروع ہی میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر کوئی شک شبے لیے آپ اس کو مانتے ہوئے پڑھیں، یہ اس کا مطلب لیتے ہیں. تو جب آپ اس کو پہلے سے یقین کر کے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ پھر اپنی عقل کو کیوں استعمال کریں؟ پھر ذرا آگے چلے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے پرہیزگاروں سے، ان کی صفت بتا رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان یعنی بلائنڈ فیتھ، بغیر دلائل. تو پھر وہ اور بڑے دلائل دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب لوگ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے تو آپ بہت غصے ہوئے
اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کے لوگ پہلے بھی موجود تھے پچھلی امتوں میں جو اس طرح کی بحثوں میں مبتلا ہوئے، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے. اور میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں کہ تم ان بحثوں میں پڑھو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے، یہ غور و فکر ہی کا نتیجہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کی بھی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس دلائل ہیں. اور ایک بات سمجھ لیں کہ دلائل ہو نہ ہو، جب انہوں نے اپنے علماء کو اصل سورس مان لیا تو اب وہ جو بات بھی کریں گے وہ اس کو مینوان قبول کریں گے، اور آپ اگر کوئی دلائل دیں گے بھی تو وہ آپ کے دلائل نہیں سنیں گے. جی جناب صفوان صاحب، آپ بھی کوئی سوال پوچھیں گے؟ جی سر میرا کوشچن سر یہ تھا کہ ہم آج کے ٹاپک میں بھی اور پچھلے بھی 2 ٹاپک اگر ہم دیکھیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک ریکٹیفائر ہے کہ جو آپ کے عقائد کی ریکٹیفیکیشن کر دیتا ہے. جو آپ کے اچھے عقائد ہیں ان کو اچھے کہہ لیں، یا آپ کے جو ٹھیک عقائد ہیں ان کو وہ انڈورس کرتا ہے، اور جو غلط عقائد ہیں ان کو ان کی وہ رد کرتا جاتا ہے. تو سر جب ایسے ہوتا جائے گا تو سر پیچھے صرف اسلام رہ جائے گا اور مسلمان رہ جائے گا، فرقے ختم ہو جائیں گے. اور سر الٹیمیٹلی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اتنے اچھے الفاظ میں وہ فرقوں کا وہ نہیں کرتا. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر بیسیکلی جو فرسٹ ڈریسی تھے سر صحابہ اکرام، سر انہی کے دور میں فرقے سنا ہے 2 بن گئے تھے if I am not wrong. تو سر یہ پھر کیا انہوں نے قرآن کے سمجھنے میں غلطی کی، یا جو قرآن نے فرقے کے حوالے سے سورہ نام میں سرزنش کی تھی اس کو صحیح سمجھا نہیں؟ تو یہ کائنڈلی بتا دیں. یہ کہ آپ نے ایک انگریزی میں جملہ بولا، میں بھی انگریزی میں جملہ بول رہا ہوں، یس یو آر رانگ. صحابہ کرام میں کوئی فرقہ نہیں تھا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم تاریخ سے کہیں کوئی بات سنتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام 2 فرقوں میں بٹے تھے. قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، آپس میں نرم. سو یہ اصل میں پروپیگنڈا ہے. قرآن مجید آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے، اور میں اسی صحیح بات کی تائید کر کے آج کی گفتگو ختم کروں گا کہ قرآن مجید ہی کو اگر آپ اپنا محور اور مرکز بنائیں گے کوئی فرقہ واریت نہیں انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنا محور بنائیں، اپنی سوچ کا، اپنے دین کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ بنائیں. یہ کیسے ہوگا اس کو امید ہے کہ میں کسی اور نشست میں واضح کروں گا، لیکن یہاں میں صرف ایک اشارہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جب آپ قرآن کی روشنی میں اور خاص طور پر قرآن کے نظم کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ تھوڑی بہت گفتگو غور و فکر کے بعد، یا چلیے زیادہ گفتگو اور غور و فکر کے بعد، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کی ہر آیت اور قرآن کے ہر مقام کا ایک ہی مطلب ہے، جو مطلب اس کے الفاظ، اس کے سیاق و سباق اور اس کے نظم سے واضح ہو رہا ہے. جب یہ بات پورے قرآن کے بارے میں واضح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد فرقہ واریت کا کیا سوال پیدا ہو؟ کوئی سوال نہیں پیدا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اس امت کو متحد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.